یہ جو بات ہوئی والد صاحب کے نام کے حوالے سے، اس میں ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے مفتی صاحب، وہ اگر خدا نہ خواستہ پہلے وہ آدمی جس نے صحیح طرح سے وراثت نہیں لکھی اور وہ انتقال کر جاتے ہیں، اور اس نے ایک بچے کو پال پوس کے بڑا کیا جس کو اس نے اپنا نام نہیں دیا، تو پھر کیا مسئلے مسائل ہوں گے؟ آپ سوال تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے دوبارہ۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، جیسے آپ نے اڈاپٹ کیا کسی بچے کو اور آپ نے ہم نے یہ شرعی روح کے حساب سے اس بچے کو نام نہیں دیا باپ نے کہ نہیں اس کے جو باپ کا نام ہے وہی رہے گا، اور وہ آدمی کے پاس وہ ساری عمر بچہ رہا اور وہ آدمی مر گیا، اس نے وراثت نہیں کی تھی کہ میری دولت اس بچے کے ساتھ جائے گی، اور باقی بھی اس کے بچے اگر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے فقہاء نے بڑی وضاحت سے ایک بات لکھی ہے۔ اول تو یہاں پہ اس بات پر روشنی ڈال گئے ہیں سارے علماء اکرام، سب نے بتا دیا کہ یہ قرآن کریم کی نص خطی ہے کہ جس بچے کو ہم لیتے ہیں اس کو اسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے، ہوا اقسط عند اللہ، کہ اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کسی سے لے لیتے ہیں، کسی کو پالتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں، تو اس کو سب سے بڑا درجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کا سرپرست ہے۔ اگر آپ اس کو وراثت میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ جس طرح شریعت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو اپنے چوتھائی حصے میں سے جو آپ کو وصیت کرنے کا اختیار ہے، آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ باقی جو آپ کی اپنی اولاد ہے اس طرح وہ اس وراثت میں حصے دار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ ان کے بچے ہی نہ ہوں، جیسے جن کی اولادیں نہیں ہوتی اور وہ اڈاپٹ کرتے ہیں بچے، پھر جن کی اولادیں نہیں ہوتی وہ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ چلیں اب ہم میں عرض کر رہا ہوں، اس میں وہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ میرے ساتھ وراثت میں اب بھی کون کون حصے دار ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کی وراثت کا حق ادا کرنے کے بعد جو اس کا چوتھائی حصہ وصیت کا بچتا ہے اس پر اس بچے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ اس میں حل موجود ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے بطور وراثت تو اس کو یہ چیز نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی تو وراثت میں سے شرعاً ایسا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی میں وہ اپنی پراپرٹی اس کو گفٹ کر سکتا ہے، یعنی وہ شخص اپنی زندگی میں اس کو پراپرٹی گفٹ کر دے، مرنے کے بعد بہرحال بطور وراثت وہ نہیں لے سکتا۔ یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ جی بات یہی ہے، ایک تو جیسے عرض کیا کہ اگر کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کو اس کے والد کا نام ہی دیا جائے۔ بہت سی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کے والد مر چکے ہوتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ نے اس کا ایک آلٹرنیٹ جو اس کے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کو دیکھنے کے لیے گارڈین کا یا سرپرست کا خانہ بنا دیا ہے۔ ایک تو اس کو بنایا جائے۔ دوسرا، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی کم زیادہ یا پورا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی نا کہ تو اس میں بعض صورتیں کلالہ کی آتی ہے، پھر وہ ایک آدمی جب مرتا ہے تو اس کے ورثاء میں ذوی الفروض ہوتا ہے، پھر عصبہ ہوتے ہیں، ذوی الارحام ہوتے ہیں، وہ پوری اس کی کیٹیگرائز صورتوں کو دیکھ کر پھر میراث کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لمبی صورتحال جی جی جی۔ اور اس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جب طلاق کا مسئلہ ہو یا میراث کا مسئلہ ہو تو جرنل پوچھنے کے بجائے آپ مدرسے میں چلے جائیں، مفتی صاحب کے پاس، ان کو لکھ کر دیں، دارالافتاء آپ کو فیصلہ کر کے بتائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے تقسیم۔ شاہ صاحب آپ کے پاس تو بچے پڑھتے ہیں، کوئی ایسے مسئلے آتے ہیں کبھی؟ ابھی جو اس وقت ہم جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ یورپ میں ہوتا تھا مگر اب پاکستان میں بھی ایسا ہے، ہر دوسرا تیسرا جو کیس آ رہا ہے نا وہ طلاق کا آتا ہے، یا تو طلاق ہو چکی ہے یا طلاق ہونے والی ہے، یا کچھ طلاقیں ہو گئی ہیں۔ تو ہم اگر سیدہ کی جیسے ماشاءاللہ سیرت بتائی جا رہی ہے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کس طرح مشکل وقت میں بھی، اس مشکل وقت میں کہ پورے مکے نے حضور کا انکار کر دیا اور آپ نے اقرار کیا، شیب ابی طالب میں آپ نے تاجرہ ہو کر اتنی بڑی یعنی کہ خاندان سے ہو کر آپ نے فاقے میں زندگی گزاری مگر شکوہ زبان میں لائی۔ پھر غار ہرا، اللہ کرے اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے، شاید ایک نوجوان بھی وہ سوچتا ہے چڑھنے کے لیے نا اعصاب مضبوط چاہیے، قربان چاہیے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے کے جا رہی ہیں، تو اصل وجہ جو حضرت ہمارے یہاں عدم برداشت کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے محبوب ہیں۔ بدقسمتی ہے ہمارے تھیوری تو ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، یعنی لیکچر ہم سے ہو جاتا ہے، اصل تو ہم اپنے اوپر، یعنی اگر سب اپنے اپنے گھر کو ہی اچھا کر لیں تو نظام اچھا، یعنی فرض سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو بدقسمتی ہے کہ آج کل میاں اور بیوی میں عدم برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں طلاقوں کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک وجہ جو بڑی
خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حقوق زوجین ہی پتہ نہیں ہے. شوہر کو بیوی, ہم مسلم ہیں, مسلمان ہیں, ہم نے یونیورسٹی بھی جانا ہے, کالج بھی جانا ہے, ہم نے کیمسٹری بھی پڑھنی ہے, فزکس بھی پڑھنی ہے, لیکن آخری کیونکہ پتہ ہے یہ اس وقت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور انہیریٹنس کا بڑا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. اب بدقسمتی صرف کہ ہمارے حقوق زوجین, یعنی ہم بینگ مسلم, میں کہتا ہوں شادی سے پہلے یہ لازم ہونا چاہیے کہ شوہر بھی یہ کورس کرے, بیوی بھی کرے, کہ شوہر کو بیوی کے حقوق بتاؤ اور بیوی کو شوہر کے حقوق بتاؤ. حقوق زوجین یہ کورس ہونا چاہیے تاکہ ہمارے یہاں اس سے انشاءاللہ طلاق جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں آئیں گے اور معاشرہ انشاءاللہ خوشحال معاشرہ ہوگا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.